جی عزیز بہن بھائیوں، آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں اور اس تصویر کے دو رخ ہیں، اور اس تصویر کو خدا کا بندہ یعقوب رسول اپنے خط میں کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں چوتھا باب، یعقوب کا خط، اس کا چوتھا باب اور اس کی 6 آیت سے تو لکھا ہے، وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے۔ خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ یعنی اس میں فروتنی اور مغروری دکھائی گئی ہے۔ مغرور یعنی خدا سے دور، ابلیس کے ہاتھوں میں، دوسروں سے نفرت کرنے والا، لیکن فروتن بڑا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو چھوٹا بنانے والا، خدا کے سامنے جھکا رہنے والا، خدا کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا۔ کبھی آپ نے گندم کے گوشوں کھیت دیکھے ہیں؟ جن ٹہنیوں میں زیادہ پھل ہوتا ہے وہ جھکی رہتی ہیں، جھک جاتی ہیں، لیکن جو خالی ہوتی ہیں وہ سر اٹھائے کھڑی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے پھلدار درخت کی بھی ہے۔ پھلدار درخت پھل کے بوجھ سے جھک جاتے ہیں، لیکن جو جھکتے نہیں، جو جھکنا نہیں جانتے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کا بندہ فرماتا ہے، خدا ان کے سامنے فروتنی کرو، یعنی جھک جاؤ، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ جس کو خدا سر بلند کرتا ہے اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، اور جو اپنے طور سے سر بلند ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتے۔ اس لیے کہا گیا ہے، خدا کے سامنے جھکے رہو، خدا ان کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ میری زندگی کیسی ہے، آیا کہ دکھاوے کی ہے یا حقیقت میں ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ جانتے ہیں کہ ابلیس ہمیں بگاڑ دیتا ہے، ہمیں خراب کر دیتا ہے، لیکن اسی لیے کہا گیا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ابلیس بھاگ سکتا ہے جب تک ہم خداوند کی حضوری میں رہتے ہیں۔ کاش کہ ہماری زندگی دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ تو تھینک یو ویری مچ۔